حضرت ابو عثمان النہدی کہتے ہیں ایام تشریق کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ جو دوسری روایتیں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ یا آپ لوگ لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ پورے ہندوستان کے کیلنڈرز میں جتنے اسلامی کیلنڈر رکھنے والے کیلنڈرز ہیں، سب لکھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ تو اس دن عید غدیر مناتے ہیں، یا اصل میں قتل عثمان پر خوشی مناتے ہیں۔ سب بیکار بکواس کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں یہ۔ اگر شیعہ روافض اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سخت ترین حساب لے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غدیر خم مناتے ہیں۔ غدیر خم میں عید غدیر مناتے ہیں۔ غدیر کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت تاریخوں کے ساتھ بلا اختلاف 18 ذی الحج کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمائے تھے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمائے تھے ہاتھ اٹھا کر، تو وہ 18 ذی الحج مناتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ جب گھیرے میں آ گئے تھے، پروٹیسٹرز جو ہے بالکل گھیر لیے تھے، اور حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، ایسی صورت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ صبح میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نیند سے جاگے تو آپ فرمائے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج رات خواب میں دیکھا، اور وہ سرکار فرما رہے تھے یا عثمان افطر عندنا، اے عثمان ہمارے یہاں آ کر افطار کرو، ہمارے یہاں آ کر اے عثمان افطار کرو۔ تو فرماتے کہ جب میں صبح میں اٹھا، وہ لوگ تہجد میں اٹھتے تھے نا، جب میں صبح اٹھا تو پھر اس وقت سے میں روزہ رکھ لیا تھا، اب سرکار کا حکم آ گیا تھا کہ ہمارے پاس آ کر افطار کرو، تو میں اس دن سے جو ہے فَأَصْبَحَ عُثْمَانُ صَائِمًا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن روزہ رکھ لیے، فَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ، اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، امام حاکم کے نزدیک بھی صحیح ہے، امام ذہبی کے نزدیک بھی صحیح ہے، یہ صحیح الاسناد حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ اب بہرحال بلوائیوں نے اور قاتلوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کے ساتھ اور سسٹم کو توڑتے ہوئے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کیے ہیں۔ بڑا خطرناک واقعہ ہے۔ آپ کا یعنی بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد الاسلام میں اگر آپ کی شہادت کا واقعہ پڑھے، کلیجہ پھٹ کے منہ کو آ جاتا ہے، اتنا دردناک آپ کا واقعہ ہے شہادت کا۔ بہرحال پھر کسی موقع پر آپ کی شہادت کے واقعے کو بیان کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، حضرت ابو عثمان النہدی یا النہدی دونوں طریقے سے پڑھا گیا، ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان عثمان قتل فی اوسط ایام التشریق۔ ایام تشریق ہوتے ہیں نا، عرفہ، عید کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، جی، اور یہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں، اور جی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ جو 5 دن ہوتے ہیں ان کو ایام التشریق کہتے ہیں، ایام التشریق۔ حضرت ابو عثمان النہدی کہتے ہیں ایام تشریق کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ اب جو دوسری روایتیں جو آتی ہیں نا، میں اب آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، جو دوسری روایتیں آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے، یہ روایت درست نہیں ہے۔ یا آپ لوگ لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ پورے ہندوستان کے کیلنڈرز میں جتنے اسلامی کیلنڈر رکھنے والے کیلنڈرز ہیں، سب لکھتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ تو اس دن عید غدیر مناتے ہیں، یا اصل میں قتل عثمان پر خوشی مناتے ہیں۔ سب بیکار بکواس کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں یہ۔ اگر شیعہ روافض اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سخت ترین حساب لے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ غدیر خم مناتے ہیں۔ غدیر خم میں عید غدیر مناتے ہیں۔ غدیر کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت تاریخوں کے ساتھ بلا اختلاف 18 ذی الحج کو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمائے تھے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمائے تھے ہاتھ اٹھا کر، تو وہ 18 ذی الحج مناتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 یا 27 ذی الحج کو ہوتی ہے، اور اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ 1 محرم کو ہوئی ہے، جبکہ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے۔ 2-3 روایتیں ہیں، کوئی 26 روایت ہے، کوئی 27، 26 ہے، 27 ہے، یا 29 ہے، مختلف روایات ہیں۔ راجح روایت یہی ہے کہ 26 یا 7 کو آپ کو شہید کیا گیا تھا، اور 29 کو آپ کو تدفین کیا گیا تھا۔ محرم تو لگا ہی نہیں تھا، لیکن کیونکہ محرم آتے ہی
اہل بیت کے ایک سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تاریخ کو لا کر ادھر جوڑ دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 یا 27 ذی الحج کو ہے۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 18 ذی الحج بتاتے ہیں، جبکہ 18 ذی الحج کو غدیر خم کا واقعہ ہے، اعلان ولایت کا واقعہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 11 یا 12 ذی الحج کو ہوئی ہے۔ راجح قول 12 ذی الحج کا ہے، ایام تشریق کے درمیان ہے، اور 12 تاریخ یہی راجح قول ہے اکثر محققین کے نزدیک۔ اور یہاں پر چند نام میں آپ کے سامنے گنا دوں گا، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جتنے وہ روایتیں پیش کرتے ہیں 17 کی 18 کی اور پتہ نہیں کون کون سی روایتیں پیش کرتے ہیں، کسی کی سند مضبوط نہیں ہے۔ جو حضرات وہ روایت کو نقل کیے انہوں نے لکھ دیا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ سند ضعیف ہے، سند منقطع ہے۔ جی منقطع یعنی چین کنٹینیو نہیں ہے، بیچ میں سے چین کٹی ہوئی ہے، چین آف نریشن۔ جی روایت کی جو سند ہوتی ہے، جو سند متصل اور سند صحیح سے جو روایت ہے، وہ حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں وہ 12 ذی الحج یا ایام تشریق کے درمیان آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کو سند صحیح متصل کے ساتھ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے ابو عمر ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں نقل کیا ہے اسی بات کو کہ آپ کے ایام تشریق میں 11 یا 12 ذی الحج کو، جو ہم 12 کی اختیار کیے ہیں، 12 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل کیے ہیں۔ اسی طرح سے عز الدین ابن الاثیر، علامہ ابن الاثیر، اتنے بڑے امام کیا کہتے ہیں تاریخ اسلام کے اور حدیث کے اتنے بڑے امام، عز الدین ابن الاثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسد الغابہ میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایام تشریق میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی طرح سے عز الدین ابن الاثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری کتاب جو تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک ہے، تاریخ الکامل، علامہ ابن الاثیر کی تاریخ الکامل میں یہی روایت نقل کرتے ہیں۔ الطبقات الکبریٰ میں امام محمد ابن سعد، طبقات ابن سعد جن کو کہتے ہیں، تاریخ اسلام کی اول ترین سیرت کی اور تاریخ اسلام کی اول ترین کتابوں میں سے ایک کتاب محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں شہید ہوئے ہیں، یعنی 11 یا 12 کو شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے الحافظ ابن عساکر، اتنے بڑے مؤرخ اور اتنے بڑے حافظ حدیث جو ہے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں شہید کیے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری طرف روایتیں نہیں ہیں، روایتیں دوسری طرف بھی ہے، لیکن ان کی سند کو اٹھا کر دیکھ لو، سند منقطع ہے، سند ضعیف ہے۔ جی، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سند ضعیف ہونے کے باوجود 18 تاریخ کو حضرت عثمان کی شہادت کہہ کے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ یوم ولایت اور مولا علی علیہ السلام کے اعلان ولایت کو دبایا جا سکے، اور اگر لوگ ولایت کی خوشی منائیں تو لوگ سے کہا جائے کہ دیکھو حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کو لڑوانے کا کام بند کرو، مسلمانوں میں فتنہ انگیزی اور یہ لڑوانے کا کام بند کرو، صحیح سند کو اٹھاؤ، صحیح روایت کو اٹھاؤ، متصل روایت کو اٹھاؤ، اور دیکھو مولا علی علیہ السلام 18 ذی الحج مولا علی کی ولایت کا دن ہے صحیح اسانید کے ساتھ، اور حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام تشریق ہے سند متصل صحیح سند کے ساتھ۔ تو یہ میں کچھ ائمہ کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہو سکا تو اس کا ایک پیپر بھی میں تیار کر دوں گا، یہ ساری عبارتیں کس امام نے کیا روایت نقل کی ہے وہ روایتیں نقل کر کے ایک پیپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مصروفیات تو بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارے ائمہ اور بھی اگر کچھ روایتیں ہوں تو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بہرحال یہاں پر میں اکابر امام احمد ابن حنبل، ابن عبد البر، جلال الدین سیوطی، عز الدین ابن الاثیر، محمد ابن سعد اور حافظ ابن عساکر جیسے ائمہ حدیث اور ائمہ تاریخ، ائمہ اہل علم کے میں آپ کو حوالے دیا، یہ لوگ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایکچولی جو ہوئی ہے وہ ایام تشریق میں ہوئی ہے، یعنی آج کا جو دن تھا اس طرح کے دن آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر میں کتاب رکھا تھا، نہیں اندر رکھ دی گئی کتاب، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کی ایک احادیث شریفہ پر مشتمل کتاب ہے، روض الجنان فی مناقب عثمان ابن عفان۔
روض الجنان فی مناقب عثمان ابن عفان اندر رکھ دی ہو الماری، ورنہ میں آپ کو ابھی شو کر دیتا آپ کے سامنے. یہ کتاب اگر ہو سکا تو آپ لوگ ضرور حاصل کرو. یہ آپ اگر رابطہ کریں گے تو حیدرآباد میں ہمارا جو پبلیکیشن کا سنٹر ہے پرانی حویلی پر، اس کا نمبر بھی اویلیبل رہتا ہے. آپ حضرات وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر بروڈا سے براہ راست جو ہے ہمارے سید نادر علی صاحب کے پاس سے بروڈا سے بھی آپ یہ کتاب منگوا سکتے ہیں. ہندوستان میں اویلیبل ہے. حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا ایک زبردست مجموعہ ہے، وہ کتاب آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں.